الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عنایات ہی عنایات کی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں وجود بخشا، پھر ہمیں انسان بنایا، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اور قرآن مجید کا ماننے والا بنایا۔ میں یہ بات اتنا زور دے کر کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بھیجی اور نازل فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ اور آج جو دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں سورہ یونس علیہ السلام کی، ان میں یہ مضمون بڑے کھلے الفاظ میں آیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، لوگو، مراد کیا ہے کہ تمام انسانوں سے خطاب ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں۔ لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے، ایک واعظ آ گیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے جو امراض ہیں ان کے لیے شفا آ گئی ہے۔ مونولوگز کی جتنی بھی شکلیں ہیں کہ کوئی شخص کوئی بات کہہ رہا ہے اور کچھ لوگ اسے سن رہے ہیں، تقریر ہے، خطاب ہے، لیکچر ہے، ٹاک ہے اور واعظ ہے۔ لیکچر جو ہوتا ہے وہ کسی موضوع پر ایک مکمل گفتگو ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے۔ لیکچر جو ہے، خطاب جو ہے، وہ جوش و خروش کے ساتھ پبلک کو ایڈریس کیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آلریڈی لوگوں کے ذہن میں ہے، اور اس میں خاص رخ جو ہے وہ خطاب کے اندر دیا جاتا ہے۔ لیکن واعظ جو ہے یہ کوئی علمی گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ خواہ علمی اعتبار سے کوئی بات پرفیکٹ ہو یا نہ ہو، علم کے سٹینڈرڈ پر پوری اترنے والی نہ ہو، خواہ علمی اعتبار سے، خواہ لنگوسٹیکلی، یعنی خواہ جملے گرامیٹیکلی درست نہ ہوں، خواہ الفاظ اپروپریٹ نہ ہو، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، سادہ جو محاورے میں ہم کہتے ہیں، کوئی گفتگو ہو، لیکن وہ گفتگو کرنے والا دل کی گہرائیوں سے وہ بات کہہ رہا ہو، اور اگر اس کا مخاطب جو اس کو سن رہا ہے وہ کھلے دل کے ساتھ ان باعث ہو کر، تعصب سے بالاتر ہو کر اس بات کو سنے، تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، تو اسے کہتے ہیں واعظ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک واعظ کہا ہے، کوئی لیکچر نہیں کہا، کوئی سائنس کی ریسرچ نہیں کہا، ریسرچ پیپر نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم،
لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آتی ہے، اور یہ جو نصیحت ہوتی ہے یہ عام ہوتی ہے تمام انسانوں کے لیے، خواہ پڑھے لکھے ہوں، خواہ ان پڑھ ہوں، خواہ سائنٹسٹ ہوں یا عام لوگ ہوں، اونچے منصب پر بیٹھے ہوئے ہوں یا عام انسان ہوں، ان سب کے کام کی چیز جو ہے یہ واضح ہے۔ کوئی آپ علمی گفتگو کرتے ہیں کہ جو علمی معیار پر ہوں گے وہ لوگ، وہ تو آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ آپ کوئی سائنٹیفک بات کرتے ہیں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ تو اس بات کو سمجھے گا، لیکن ایک عام انسان اس بات کو نہیں سمجھے گا۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جن پیغمبروں کا بار بار تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان سب کا معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم سے خطاب کیا، یا قوم، اے میری قوم، اے میرے اپنے لوگوں۔ لیکن خاص طور پر سورہ اعراف کو اگر آپ دیکھیں گے، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ان پیغمبروں کا ذکر جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ پہلے سب سے سورہ ہود میں آیا ہے کہ تقریباً ایک ایک رکوع سب کے لیے، اس کے بعد پھر سب سے پہلے سورہ اعراف میں آیا ہے، پھر سورہ ہود میں آیا ہے، اور پھر سورۃ الشعراء میں آیا ہے۔ تو ان میں سے جو سورہ اعراف میں ان کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے کہ پیغمبر اپنی قوم سے خطاب کرتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، لوگوں، اے میری قوم، اے میرے اپنے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں، اس پر آبجیکٹ کرتے ہیں، اس پر نیگیٹو کامنٹس کرتے ہیں، کون؟ ملأ الذین کفروا، کافروں کے سردار۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج کل ان سب کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ انٹلیکچوئلز ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھاتے ہیں، اور سب سے کامن اعتراض جو ہے وہ کیا ہے؟ اوہ مت ماری گئی اس کی، نئی بات، پٹھی بات کر رہا ہے، الٹی بات کر رہا ہے۔ تو پیغمبر جو ہے ان کے کنسرن کا، ان کے آبجیکشن کا، ان کے اعتراض کا جواب جو ہے وہ ان کی طرف منہ کر کے نہیں کرتا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، نہیں، بلکہ وہ قوم کی طرف رخ کر کے، قوم کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے، یا قومی لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم، میرے لوگوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں نے تم میں 30 40 50 سال گزارے ہیں، میں نے کوئی پاگلوں والا کام کیا ہے؟ تم خود گواہ ہو کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ تو اور پھر وہ کو اور اعتراض اٹھاتے ہیں، پھر وہی بات جو ہے وہ وہاں نمایاں کی گئی ہے کہ قال الملأ الذین کفروا، کافروں کے سرداروں نے یہ آبجیکشن کیا، لیکن پیغمبر نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا قومی، ایسا نہیں ہے، یا قومی ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر واز کہتا ہے، وہ لیکچر نہیں دیتا۔ باقی سب پیغمبروں کی تو وہ قرآن مجید میں وہ جو دعوت ہے ان کی، جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کو مانو توحید کے ساتھ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہمیں مانو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ نہیں، ہر پیغمبر نے کہا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، مجھ پر ٹرسٹ کرو اور میری بات مانو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ سیرت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم النبیین اور آخر المرسلین بھی ہیں، ان کی سیرت تو ہم سب نے کم و بیش پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لیکچر ثابت نہیں ہے، کم سے کم جتنی میں نے سیرت پڑھی ہے یا قرآن مجید کو میں نے پڑھا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موضوع پر کوئی لیکچر ثابت نہیں ہے۔ آپ کے وعظ ہیں، آپ نے ہر موقع پر جہاں لوگ اکٹھے ہوئے، کوئی جنازہ ہے آپ نے پڑھایا، اس موقع پر آپ نے وعظ کہا،
کوئی نکاح آپ نے پڑھایا تو اس موقع پر بھی آپ نے واز کہا. اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین تو آپ کے ہر خطبے میں ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں. تو یہ واز ہے، یہ لیکچر نہیں ہے. تو کیا فرمایا قرآن مجید کے بارے میں؟ لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے. کوئی انٹلیکچوئل پیپر نہیں، کوئی سائنٹیفک ریسرچ پیپر نہیں، موعظت، نصیحت آئی ہے. لہذا کوئی انسان جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ یہ تو بڑی علمی بات ہے، مجھے اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میری سمجھ میں کیسے آئے گا. بالکل نہیں. قرآن مجید انشاءاللہ ہر سمجھدار آدمی کی سمجھ میں آئے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا وہ ان پڑھ ہو، وہ سائنٹسٹ ہو یا ایک عام انسان ہو. تو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں کے امراض ہیں ان کے لیے شفا، علاج ہی نہیں شفا. اب سینے میں کیا ہے؟ پھیپھڑے بھی ہیں، دل بھی ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ انسان کے جو قلبی امراض ہیں ان کے لیے شفا. پھر میں کوئی علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بڑی سادہ میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہیں معلومات اور علم، یہ اور چیز ہے، اور ایک ہوتا ہے دل، یہ اور چیز ہے. مثال کے طور پر کنجوسی جو ہے یہ دل کی بیماری ہے، یہ تنگ دستی کی بیماری نہیں. سمجھتے ہیں تنگ دست تو سمجھتے ہیں نا آپ، غریب آدمی اور غنی امیر آدمی. اب جو لاجک کہتا ہے وہ کیا ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ بچا بچا کے رکھے گا اور امیر آدمی جو ہے کھلا خرچ کرے گا. لیکن عربی کا محاورہ ہے الغنا غنا النفس، عمارت، تونگری، ایفلوئنس دل کی ہوتی ہے، مال کی نہیں ہوتی. اور فارسی کا محاورہ ہے تونگری بدل است نہ بے مال، کہ جو مالدار ہونا ہوتا ہے، غنی ہونا ہوتا ہے، یہ دل کا ہوتا ہے، مال کا نہیں ہوتا. اور کئی آپ نے ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ کوئی غریب آدمی، وہ غریب تو ہوتا ہے، تنگ دست تو ہوتا ہے، لیکن وہ کنجوس نہیں ہوتا. یعنی کوئی راہ میں بیٹھا ہوا غریب آدمی کوئی سوال کرے تو 20,000 روپیہ تنخواہ لینے والا جو ہے وہ اس کو 10 روپے دے دے گا، حالانکہ اس کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن کروڑوں کمانے والا جو ہے وہ اس کو نہیں دے گا. تو یہ کیا ہے؟ کنجوسی دل کی بیماری ہے، یہ مال کی بیماری نہیں ہے. اسی طرح محبت دل میں ہوتی ہے، نفرت دل میں ہوتی ہے، کہ آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، آپ کے دل میں وہ کھپی ہوئی ہے. سارے جہان کے دلائل لا کر آپ کے سامنے انبار لگا دیا جائے کہ وہ چیز جس کو تم پسند کر رہے ہو وہ اچھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ آپ کے دل میں کھپی ہوئی ہے آپ اسی پر اڑے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ نوجوان، ان کے دل میں کوئی لڑکی جو ہے وہ گھر کر لیتی ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی میں نے اس سے شادی کرنی ہے. اب والدین بھی اس کو سمجھائیں، سارے رشتہ دار بھی سمجھائیں، سب دوست بھی سمجھائیں، دلائل بھی دیں، جب تک وہ اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اسی پر اڑا رہے گا کہ میں نے شادی اسی سے کرنی ہے. خواہ شادی کرنے کے بعد جلدی اس سے رج جائے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جب تک وہ دل میں ہے وہ نہیں کرتا. تو اصل چیز کیا ہے؟ دل. تو یہاں کیا فرمایا گیا؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا. حسد ہے. حسد کیا چیز ہے؟ کہ مجھے کم کیوں ملا اور اس کو زیادہ کیوں مل گیا، یہ منصب مجھے ملنا چاہیے تھا یہ اسے کیوں مل گیا. ٹھیک ہے جی. طالب علم ہے
میرے نمبر کم کیوں آئے، اس کے نمبر زیادہ کیوں آئے، یہ حسد ہے۔ اب یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اور قرآن مجید ان سب کا علاج کیسے ہوگا؟ حسد قرآن مجید میں جو سب سے پہلا پیغام ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ سورہ نور میں ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کے لیے روشنی کی مانند ہے۔ تو اگر اللہ کو نہ مانا جائے تو پھر یہ اندھیر نگری چوبٹ راج ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ رات کے وقت کسی پہاڑی راستے میں سفر کر رہے ہو اور آپ کو ڈرائیور پر اعتماد ہو، ایک تو وہ بڑی مہارت رکھتا ہے ان پہاڑی راستوں پر چلانے کی، اور آپ دیکھیں کہ وہ بڑا الرٹ بیٹھا ہوا ہے، اسٹیئرنگ اس نے پکڑا ہوا ہے، بالکل سامنے دیکھ رہا ہے، آپ سو جائیں گے مت۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا ڈرائیور جو ہے وہ تو جمائیاں لے رہا ہے تو آپ کی نیند اڑ جائے گی ٹینشن میں، کہ اس لیے کہ ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر گاڑی خود بخود دائیں بائیں مڑ جائے گی، اور ادھر 500 فٹ گہرا کٹ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے، جو قرآن مجید متعارف کرا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے تو پھر یہ کائنات بڑی روشن ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ میرا مالک ول ٹیک کیئر آف می، ادھر سے نہیں ادھر سے کمپنسیٹ کرے گا، ادھر سے نہیں ادھر سے کمپنسیٹ کرے گا۔ لیکن اگر یہ کائنات اللہ کے چلائے یا کسی پرسونیفائڈ بینگ کے کنٹرول سے نہیں چل رہی، آٹومیٹیکلی حادثتاً چل رہی ہے، تو پھر آپ تصور کیجئے کہ ٹینشن کتنی ہے۔ تو شفاء لما فی الصدور، حسد کی میں نے مثال دی ہے کہ اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اگر تو آپ سمجھیں گے کہ یہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے، حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پریشانی ہوگی، وہ ایسا ہو جاتا اور ویسا ہو جاتا۔ اور کوئی جس کو عام طور پر ہم حادثہ کہتے ہیں، ایمان باللہ کی روشنی میں کوئی حادثہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اب اگر اللہ پر ایمان ہے تو کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے تو ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اور لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ جیسے غالب نے متبنہ بنایا تھا نا عارف ایک بچے کو، اب وہ آسمان سے کہہ رہا ہے، اے فلک پیر، جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ وہ کبھی اس کو الزام دے گا، کبھی اس کو الزام دے گا، یا سوچتا رہے گا کہ ہو کاش کہ میں نے اس کو موٹر سائیکل لے کے ہی نہ دی ہوتی۔ اب یہ کاش ہے نا، بچے کی کتنی خواہش تھی، اس کی کتنی ضرورت تھی موٹر سائیکل، اور موٹر سائیکل لے کے دے کے کیسی خوشی ہوئی تھی کہ جب وہ موٹر سائیکل پہ جاتا تھا تو میرے دل کی کلی کھلتی تھی، مجھے خوشی ہوتی تھی۔ لیکن اب میں کیا سوچ رہا ہوں، کاش کہ میں اس کو موٹر سائیکل لے کے نہ دی ہوتی، کاش کہ آج وہ بیماری ہو گیا ہوتا۔ ویسے انسان کبھی اپنے بچے کے بارے میں بیماری کی دعا نہیں کرتا، خواہش نہیں کرتا، لیکن آج کیا کر رہا ہے؟ کاش کہ آج اسے بخاری ہوتا، آج وہ کالج جاتا ہی نہ کالج جاتا، نہ ایکسیڈنٹ ہوتا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اف ہیں، لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا کلمۃ اللہ تفتح عمل الشیطان، کہ یہ جو کاش کا لفظ ہے یہ شیطان کے راستے کھول دیتا ہے، شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے، کہ اب جب کاش کاش کرتے رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اوٹ میں آ گئے، حجاب میں آ گئے، ایز اف اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان ہے۔ اوہو، میں غلط سمجھا تھا کہ شاید اللہ نے مجھے ہمیشہ کے لیے وہ بیٹا عطا کیا ہے، وہ اس نے مجھے 17 سال کے لیے عطا کیا تھا، اور میں نے خوب انجوائے کیا، اس کی پیدائش کو انجوائے کیا، اس کے ختنے اور عقیقے کو انجوائے کیا،
اس کے اسکول جانے کو انجوائے کیا، اس کی بسم اللہ کو انجوائے کیا، اس کے میٹرک پاس کرنے کو انجوائے کیا، اس کی اچھی پوزیشن لینے کو میں نے انجوائے کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اب آخرت میں تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان باللہ کی، صرف ایک ایمان باللہ کی برکت جو ہے وہ کیسے ظاہر ہوگی کہ انسان جو ہے وہ اس کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور یہ سارے جتنے بھی دل کے امراض ہیں جو پھر فزیکلی دل کے امراض بھی بن جاتے ہیں، کہ ٹینشن ہی پھر انسان کے لیے پھر وہ بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے، پھر وہی ہارٹ اٹیکس کا باعث بنتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حجاب میں آتا ہے اور پھر وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ساری کانسیکوینسز جو ہے اس کو انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو 100 گلاں دی کو گل کیا ہے؟ اللہ کو مان لو کہ یہ کائنات نہ آپ سے آپ بنی ہے، نہ آپ سے آپ چل رہی ہے، ایک رب ہے میرا جو اس کائنات کو بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے، اور سب کچھ اس کے علم میں ہے اور سب کچھ اس کی قدرت میں ہے۔ جتنا یقین ہمیں اس پر پیدا ہوتا چلا جائے گا وہ دلوں کے امراض جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یا ایھا الناس، لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہاری جب رب کی جانب سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے امراض کا علاج، شفا آ گئی ہے۔ اگلی بات فرمائی وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت، ڈائریکشن اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پہلی دو باتیں تمام انسانوں کے لیے۔ کیوں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ آپ سوچیں گے کہ اللہ کے ماننے والے تو وہ بھی ہیں۔ ایمان باللہ اللہ کا ماننا ہے، لیکن ٹیکنیکلی وہ ایمان نہیں۔ ٹیکنیکلی ایمان جو ہے وہ صرف ایمان بالرسالت ہے۔ کوئی شخص جتنا مرضی اللہ کو مانتا ہو، توحید کے ساتھ مانتا ہو، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہو، جیسے یہودی، جیسے سکھ۔ آپ اگر جوئش ویب سائٹ کھولیں گے اور وہاں پر ان کے عقائد جاننا چاہیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے وہ ایمان مفصل بیان ہو رہا ہے وہاں پر۔ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو، نبیوں کو، کتابوں کو، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں۔ تو پھر کیا وہ مسلمان ہیں؟ نو۔ مسلمان ہونے کی شرط لازم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گول مول لفظوں میں نہیں، گریٹ مین نہیں، اللہ کا رسول ماننے میں ہے۔ اب کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اب ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکشن، گائیڈ کرنا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ اب گائیڈنس کون لے گا قرآن مجید سے؟ جو اس کو اللہ کا کلام سمجھے گا۔ جو جسٹ ایک بک آف انفارمیشن کہے گا تو انفارمیشن تو ڈینائی بھی کیا جا سکتا ہے اور انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہی آپ قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانیں گے تو سب سے پہلا جو امپریشن ہوگا وہ کیا ہے کہ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں، اٹ کین ناٹ بی رانگ، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ میرے لیے نازل ہوا ہے، یہ مجھے کہتا ہے کہ دائیں چلو تو میں دائیں چلے جاؤں گا، مجھے کہتا ہے بائیں چلو تو ادھر چلا جاؤں گا، یہ مجھے کہتا ہے کہ درگزر سے کام لو تو میں درگزر سے کام لوں گا، لیکن یہی قرآن مجید مجھے کہہ رہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے تم قصاص لیا کرو۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کا کوئی عزیز قتل ہو گیا تو دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں، اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ آپ اسے بدلہ لیں۔ تو اجتماعیت کے انٹرسٹ میں قرآن مجید نے بدلہ لینے کا حکم دیا، اور سورہ بقرہ میں قریب قریب یہ دونوں حکم آئے ہیں۔ ان تعفو خیر لکم، اگر تم معاف کرو گے تو یہ تمہارے طور پر لیے ذاتی طور پر بہتر ہوگا کہ تمہارا مقام اونچا ہو جائے گا، لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، اے دل والو، تمہاری زندگی یعنی تمہاری معاشرتی زندگی جو ہے وہ قصاص لینے میں ہے۔ اس لیے کہ اگر معاشرے میں معاف کرنا عام ہو جائے گا
تو پھر ظالموں کے ہاتھ بہت کھل جائیں گے. تو یہ دونوں انسٹرکشن ہیں. تو اگر ہم اللہ کا کلام سمجھیں گے تو اس موقع پر وہ انسٹرکشن لیں گے, اس موقع پر یہ انسٹرکشن لیں گے, اور یہ تو سوچیں گے ہی نہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہمیشہ ہوگی, میرے سمجھنے میں ہوگی. میں اس کو غلط سمجھوں گا, اس جگہ کی بات میں ادھر سمجھوں گا, ادھر کی ادھر سمجھوں گا, لیکن قرآن مجید میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو ہدم مومنوں کے لیے اور رحمت بھی مومنوں کے لیے. اس کے بعد فرمایا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, اے نبی ذرا کہہ دو, صاف صاف بتا دو ان کو. اب کس کو بتا دو؟ مسلمانوں کو جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے والے ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے نبی کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ تمہیں قرآن مجید عطا کیا گیا ہے. یہ ذہن میں سمجھیے کہ فضل کیا چیز ہے. فضل کو سمجھنے کے لیے آپ لفظ فاضل کو ذہن میں رکھیں. فاضل کیا ہوتا ہے؟ ایڈیشنل. اور فضل کیا ہے؟ اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے گریس. اور گریس میں کون سا مفہوم؟ گریس مارکس والا. گریس مارکس کون سے ہوتے ہیں کہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے کسی طالب علم کو 100 میں سے 50 نمبر درکار تھے. 45 نمبر تو اس نے سیکیور کر لیے جو اس کا حق تھا, لیکن پھر آپ کا اسکول, آپ کا بورڈ, آپ کی یونیورسٹی آپ کو 5 اضافی نمبر دیتی ہے. انہیں کیا کہتے ہیں؟ گریس مارکس. جو آپ کا حق نہیں تھے. وہ کیا تھی؟ وہ بورڈ کی, یونیورسٹی کی مہربانی تھی کہ اس نے آپ کو دے دیے. یہ گریس ہے. قل بفضل اللہ, say by Allah's grace, by Allah's favor, وبرحمتہ, اور اس کی مہربانی اور عنایت ہے. حق نہیں تھا تمہارا. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی عنایت کہاں کا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پیدا ہی نہ کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت نہیں کہ اس نے عبدالسمیع ولد محمد صدیق کو ایک وجود بخشا اور اس دنیا میں بھیجا. پھر سارے اعضاء صحیح سلامت عطا کیے اس نے مجھے. میرے ہاتھ بھی سلامت, میرے پاؤں بھی سلامت, میرا دماغ بھی سلامت, میرا دل بھی سلامت, میری آنکھیں بھی سلامت, میرے کان بھی سلامت. یہ کیا میرا حق تھا؟ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے نابینا پیدا کرتا تو کیا میرا حق تھا؟ نہیں. مجھے گونگا اور بہرا پیدا کرتا کیا میرا حق تھا؟ نہیں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ تو میں نے چند گنوائی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں, اس کی مہربانیاں ہیں. تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ. لیکن اس کی عنایت, اس کی مہربانی کا کلائمیکس کیا ہے؟ اس کا کلائمیکس ہدایت اور رہنمائی ہے. دیکھیے اس دنیا میں ہم عام طور پر جس کو بہت بڑا ایسٹ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ مال, عہدہ. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ یہ دونوں جو ہیں, اولاد, یہ تینوں جو ہیں, یہ ہمارے خیال کے مطابق بہت بڑے ایسٹس ہیں, لیکن حقیقت میں تو یہ ایسٹس نہیں ہیں جب تک ان میں ہدایت شامل نہ ہو. بیٹا پیدا ہوتا ہے, ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں, سارے محلے کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں, کیا جی بیٹا پیدا ہوا. لیکن اگر ہم نے اس بچے کی تربیت نہیں کی تو عین ممکن ہے کل کو مجھے پچھتانا پڑے کہ یہ نہ ہی پیدا ہوا ہوتا تو اچھا تھا. کیوں؟ ادھر سے بھی الانبا آ رہا ہے اس کا, ادھر سے بھی شکایت آ رہی ہے اس کی, ادھر سے بھی کمپلینٹ آ رہی ہے اس کی, اور وہ مجھے کچہری میں اور تھانے میں گھسیٹ رہا ہے تو وہ میرے لیے پریشانی کا باعث ہے. اس کے مقابلے میں وہ بچہ کہ جس کی میں نے تربیت کی اللہ اور اس کے رسول کی انسٹرکشن کے مطابق, تو موسٹ لائکلی وہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا. ہر مرتبہ جب میری اس پر نظر پڑے گی
تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، میرے دل میں ٹھنڈک آئے گی. کیوں؟ وہ بچہ جو ہے وہ صحیح راستے پر ہے، ہدایت پر ہے. اسی طرح مال، عہدہ، آپ کو بڑا عہدہ مل گیا لیکن آپ نے اس عہدے پر بیٹھ کر، اس کرسی پر بیٹھ کر عدل نہیں کیا، تو اس سے زیادہ پریشان کن چیز آپ کے لیے کوئی نہیں. یہ کہ احادیث میں جو ذکر آیا ہے کہ عادل حکمران کو کیا ملے گا، اور جس حکمران نے ظلم کیا ہوگا، جس جج نے ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، غلط فیصلے کیے ہوں گے، اس کا کیا بنے گا. تو پھر اس سے حساب لگائیے کہ پھر عہدہ جو ہے وہ بھی اگر ہدایت سے خالی ہو تو انسان کے لیے باعث پریشانی ہے، باعث ندامت ہے. اسی طرح مال، دو افراد ایک ہی دن کاروبار شروع کریں، میں خالص دنیاوی مثال دے رہا ہوں، ایک کے پاس 50 لاکھ روپے آئے اور ایک کے پاس 5 کروڑ روپے آئے. دونوں ایک ہی دن کاروبار شروع کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس 50 لاکھ کا سرمایہ ہے اسے کاروبار کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، اس کے پاس لفظ بدلنے نو ہاؤ ہے، ہاؤ ٹو ڈو اے بزنس. اس کے پاس ہدایت ہے، لفظ بدلتا چلا جا رہا ہوں گریجولی جان بوجھ کر، اس کو آتا ہے ڈھنگ. اس کے پاس گائیڈنس ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے. اور جس نے 5 کروڑ سے بزنس شروع کیا ہے اس کو نو ہاؤ نہیں ہے، اس کو بزنس کا طریقہ نہیں آتا، اس کو گائیڈنس نہیں ہے. تو موسٹ پروبلی کیا ہوگا کہ 5 سال کے بعد یہ 50 لاکھ والا عین ممکن ہے 5 کروڑ کا مالک بن جائے اور 5 کروڑ والا جو ہے بینکرپٹ ہو جائے. ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، ٹھیک ہے نا. آپ مارکیٹ کا چکر لگائیں، ہماری سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ سودر منڈی ہے، وہاں کیسے پارٹیاں بیٹھتی ہیں، اگر کسی سودر منڈی کے بندے سے پوچھ کے دیکھیں. اور مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ یہ بات مشہور ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بنا لیتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ جو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کاروبار میں بنیادی چیز سرمایہ ہوتی ہے، لیکن اس کاروبار کو ایفیکٹولی کرنے کے لیے گائیڈنس ہے. اگر وہ ہے تو سب کچھ. اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ایک تو یہ جسم و جان دے کے بھیجا ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دماغ دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اور پھر علم بھی دیا ہے ہمیں، اور مال بھی دیا ہے ہمیں. اکثر ہم میں سے کھاتے پیتے ہیں، لیکن قرآن مجید گائیڈنس ہے. اگر ہم نے اس سے ہدایت نہیں لی تو ہم بڑے نامراد لوگ ہیں، اور اگر ہم نے قرآن مجید سے رہنمائی لی تو پھر ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی کہو کہ یہ اللہ کی مہربانی، اس کی عنایت اور اس کی مہربانی اور رحمت ہے کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا ہے اور تمہیں قرآن مجید عطا کیا. ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں. جمع کیا کرتے ہیں؟ وہی مال، سرمایہ، اولاد. لیکن اگر وہ سب چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہدایت سے خالی ہیں تو اس سے زیادہ پریشانی اور کوئی نہیں. اور اگر وہ سب چیزیں ہدایت اس میں شامل ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ وہ بہت بڑا آپ کے لیے ایسٹ بن سکتے ہیں. اس کو یعنی جب بھی ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں تو لے دے کر ہمارے دل میں وہ آخرت کی ہدایت آتی ہے، وہ تو ہے ہی ہے. لیکن دنیا میں کامیابی وہ صرف مالی اعتبار سے نہیں، لیکن اوور آل انسان کا کامیاب ہونا، اس میں بھی کیا ہے؟ ہدایت کا بہت رول ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
سیرت النبی اللہ کے فضل و کرم سے کسی نہ کسی درجے میں ہم سب نے پڑھی ہے. ایک مسلمان بچہ بھی سیرت النبی پر 2-4 جملے ضرور بول سکتا ہے. اس کا ایک جائزہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا, ناٹ بائی ایکسیڈنٹ. پھر وہی بات جہاں سے شروع کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائی ایکسیڈنٹ یتیم نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے یتیم تھے. اور آپ نے تنگدستی کی زندگی گزاری, اللہ کا فیصلہ تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں غنی کر دیا, اور وہ غنی کوئی مانگ کے نہیں ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے امپریس ہوئی ان کی شخصیت سے, اس لیے کہ بہرحال ایک کاروباری خاتون تھی, اور آپ سب لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں. اس کی ذرا سینس کو سمجھیے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو مال بیچتے ہوئے مال کا نقص پہلے بتائے اور بیچے بعد میں, اور مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے. یعنی اٹ واز سو امپریسو فار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دے کر بھیجا, پھر اپنے بھتیجے اور اپنے غلام کو ساتھ بھیجا, اپیرنٹلی ٹو ہیلپ ہم اینڈ سپورٹ ہم, لیکن حقیقتاً جائزہ لینے کے لیے کہ واقعی, اس لیے کہ دل مانتا نہیں اس بات کو, لیکن وہ ان کا جو غلام تھا میسرہ, اس کو بلایا انہوں نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب کر کے جو ان کا کمیشن بنتا تھا وہ دے دیا. پھر میسرہ کو بلایا, ہاں بھائی تم نے کیسا پایا محبت کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا میڈم جو کچھ اس کے بارے میں سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. نہ صرف یہ کہ یہ دیانتدار ہے, لیکن معاملہ فہم اور ڈیسیژن میکنگ میں اس کا جواب نہیں ہے. اسے کہ کاروبار ڈیسیژن نہیں ہے نا, کیا کس چیز کا کاروبار کرنا ہے, کہاں سے مال خریدنا ہے, کہاں بیچنا ہے, کب خریدنا ہے, کب بیچنا ہے, یہ چند ایک ڈیسیژن ہے. اگر آپ صحیح لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتا ہے, اور اگر ان میں آپ کو غلطی کرتے ہیں تو یہ بھی اصل میں کیا ہے, یہ گائیڈنس ہے ساری, کہ آپ کو صحیح جو ہے وہ گائیڈ ہو جائے, گائیڈنس مل جائے کہ اچھا اس چیز کا کاروبار کرنا چاہیے. اگر آپ نے یہی غلطی کر لی کہ جو پروفیٹیبل بزنس تھا اس کی بجائے آپ نے وہ نقصان والا کاروبار شروع کر دیا, تمہارے گئے. پھر بزنس تو آپ نے پروفیٹیبل شروع کیا, لیکن مال کہاں سے خریدنا ہے اور کب خریدنا ہے یہاں آپ نے غلطی کر لی. یہ سب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہا تھا نا, آپ خود بھی بڑے ذہین تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس بھی ساتھ تھی. اور پھر جب آپ پر نبوت کا آغاز ہوا, وحی کا آغاز ہوا, تو میں نے کئی دفعہ یہاں پر سیرت النبی کو ڈسکس کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریلیجس گائیڈنس کے بارے میں تو پہلے دن سے صحیح رخ پر تھے. آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. ہی ہیڈ نو کنفیوژن واٹس ایور کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن دوسرا معاملہ کہ وہ انسانوں کی خدمت بھی کرنا چاہتے تھے, اس میں آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا. جب آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا تو آپ یتیموں کی سرپرستی اور بیواؤں کی خبرگیری کر کے وہ جو دل میں ایک خلش ہے کہ میں کسی کے کام آؤں وہ کر رہے تھے. لیکن ظاہر ہے ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہے کہ کوئی بیوہ عورت اگر کہہ دے کہ بیٹا مجھے پیسے لا دو تو میں کیا کروں گا. یہ تو کر دوں گا کہ فلاں یہ پیغام فلاں کو دے آؤ, یہ چیز فلاں کو پکڑاؤ, ذرا بازار سے مجھے یہ سودا لا دو, یہ تو کر لوں گا. لیکن اگر کہہ دیا بوڑھی عورت نے کہ بیٹا مجھے کچھ پیسے چاہیے تو میں کیا کروں گا. اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال جب دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور مالک بنا دیا مکے کے سرداروں کو گھل برا کر کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا, گفٹ کر دیا. تو ہم امیر ہو گئے, اور آپ نے تنہ تنہا خدمت شروع کی, لیکن جلد ہی محسوس کیا کہ یہ تو تنہ تنہا کرنے کا کام نہیں. تو آپ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کے اندر شامل ہوئے, اس کا حصہ بنے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلد آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو دھوکہ ہے. ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنی خدمات پر خوش ہوتی رہتی ہیں کہ ہم نے اتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا, اگلے سال اور زیادہ کو کھلایا,
پہلے اتنے لوگوں کو ہم نے کپڑے بنا کے دیے، اتنے کو سلائی مشینیں لے کر دی، اتنے کو یہ کیا. لیکن ایک ذہین آدمی جو ہے وہ پھر دل میں خلش محسوس کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہم کچھ خدمت نہیں کر رہے بلکہ لوز کر رہے ہیں. کہ اچھا سن 2000 میں ہماری آرگنائزیشن نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اگلے سال 500 کو کھلایا، پھر 1000 کو کھلایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں بھوک بڑھتی جا رہی ہے. لہذا یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اس نے. اور آپ غار حرا میں غور و فکر کرنے کے لیے گئے. اب غور و فکر کس بات پر ہوتا ہے؟ کہ جو مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس پر انسان غور و فکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا. ہاں آپ پریشان تھے تو کس لیے؟ کہ I want to help mankind but I cannot. یا اللہ مجھے راستہ دکھا کہ میں کیسے انسانوں کے کام آؤں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دکھایا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا. غربت کے خلاف نعرے لگا کر اور ظلم کے خلاف نعرے لگا کر ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکشن دی گئی، آپ کو گائیڈ کیا گیا کہ 3 بنیادی باتوں کو لے کر پبلک میں جاؤ. نمبر 1، وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے، مالک ہے تمہارا وہ. اور اپنا تعارف کراؤ کہ میں اس کا نمائندہ ہوں. اور تیسری بات یہ کہو کہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری استقامت کے ساتھ ان تین ہی باتوں کی رٹ لگائی ہے. مکی قرآن بھی گواہ ہے. یعنی پچھلی امتوں کے جو واقعات ہیں وہ ثبوت کے طور پر ہیں کہ دیکھو جن لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں مانا تھا ان کا کیا انجام ہوا تھا. تم بھی مجھے نہیں مان رہے، تمہارا انجام کیا ہوگا. باقی یہی 3 باتیں ہیں: اللہ تمہارا رب ہے، میں اس کا رسول ہوں، اور یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. گائیڈ کیا اللہ تعالیٰ. اور پھر آپ کی پروٹیکشن کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا 10 سال تک ابو طالب کے ذریعے. یعنی ابو طالب کے دل میں ڈالی کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور یہ خاندانی نظام میں ہوتا ہے. وہ ابو طالب سے پروٹیکشن کروائی. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حالات کو ٹوسٹ کرے، تو کیا کیا؟ ابو طالب کو بلا لیا اور پھر ابو لہب خاندان کا سربراہ بن نہیں کیا، اللہ نے بنوایا. اور ابو لہب کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکلوایا. اب آپ مکے میں نہیں رہ سکتے، طائف گئے، وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم. پھر معراج ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مدینے کی کھڑکی کھل نہیں گئی. اللہ تعالیٰ نے کھولی کھڑکی اور آپ نے سن 13 نبوی حج کے دوران ان کی آفر قبول کر لی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، ہم آپ کی ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں. آپ 14ویں سال کے ربیع الاول میں مدینہ منورہ منتقل ہو گئے اور اس کے 8.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. Could anyone imagine? Hard to believe. لیکن ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن قرآن مجید ساتھ ساتھ نازل ہو رہا ہے اور وہ وہی 3 باتیں جو ہیں وہ ہیمر کیے جا رہا ہے، ہیمر کیا جا رہا ہے، ہیمر کیا جا رہا ہے. تو قرآن مجید جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ گائیڈنس ہے. اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے. لیکن وہ گائیڈنس کیسے ملے گی؟ ہم قرآن مجید پڑھیں گے، ان پرسوٹ آف گائیڈنس تو ملے گی. پھر ترجمہ قرآن جو ہے وہ انسان کا کلام ہے، یاد رکھیے گا. پھر بھی کچھ قریب کرتا ہے آپ کو، لیکن پوری طرح آپ کو ان نہیں کرتا. آپ عزم کریں کہ آپ عربی زبان سیکھیں گے. اور خاص طور پر قرآن اکیڈمی کے وسینٹی میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ یہاں پر عربی سکھانے کا آپ کے لیے بندوبست ہے، قرآن مجید پڑھانے کا آپ کے لیے بندوبست ہے. اور ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے تو تراویح کی نماز کے بعد انشاءاللہ پورا ترجمہ یہاں پر ہوگا، کئی سالوں سے ہو رہا ہے. تو ابھی سے عزم کر لیں، طے کر لیں
کہ رمضان میں سسپینڈ کر دیں گے آپ ساری مصروفیات، جو شہر سے باہر آنا جانا ہوگا بھی صحیح تو مغرب تک واپس آئیں گے، افطاری گھر آ کے کریں گے، اور اس دفعہ ایک عزم کر کے پورا ترجمہ سن ڈالیں اور پھر بتائیں کچھ ملا کہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے دل کو راستہ دکھایا کہ نہیں دکھایا، کچھ فرق آپ کی زندگی میں آیا کہ نہیں آیا۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہو جائیے، اب سنتوں کا وقت ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔